عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج آپ کی جماعت نہم میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون میں آنے والی ہماری غزل نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل نمبر 5 جو کہ مرزا اسد اللہ خان کی ہمارے پاس پہلی غزل ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری، اردو ادب کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہیں، جنہوں نے اردو کو ایک نیا رخ دیا، اردو کو آسان کر کے اس کی شاعری میں ایک نئی طرز کی ایک جان ڈال دی۔ اس سے پہلے مرزا غالب کی شاعری سے پہلے جو شاعری چلی آ رہی تھی انتہائی ثقیل اور دقیق الفاظ سے بھرپور تھی، لیکن اسد اللہ خان غالب نے انتہائی سادہ اسلوب اپناتے ہوئے شاعری کو آسان کیا۔ تو چلیے چل کر آپ کے اردو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر موجود مرزا اسد اللہ خان غالب کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان ان کا اصل نام ہے، اور غالب جس کے اوپر آپ کو علامت تخلص کی نظر آ رہی ہے، غالب ان کا تخلص ہے جن کو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ولادت ہے ان کی 1797 اور وفات ہے ان کی 1869۔ نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب پہلے اپنا تخلص اسد ہی کے نام سے ان کے کیا کرتے تھے، شاعری میں اسد کے نام سے تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا جو تخلص ہے وہ غالب کر دیا تھا۔ نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ وہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آبا و اجداد کا پیشہ سپاہیگری تھا۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی سرپرستی نانا نے کی۔ غالب کی زندگی کا زیادہ عرصہ دہلی میں گزرا۔ غالب نے 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں دہلی کی تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ غالب کی آمدنی اگرچہ اس دور کے لحاظ سے معقول تھی، مگر اپنی شاخرچیوں کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے۔ یعنی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو ایک معقول وظیفہ بھی دربار سے ملا کرتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے وہ استاد رہ چکے تھے۔ بہادر شاہ ظفر اپنی شاعری کی اصلاح میں مرزا غالب سے مدد لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ 1857 کی یہاں جنگ آزادی، جسے انگریز اور ہندو غدر کا نام دیتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دہلی کی تباہی دیکھی، اور اسی طرح جو اپنی وہ خطوط اگر آپ اس کی ملاحظہ فرمائیں تو اس میں جا بجا اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ غالب اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو بیان کا ایک نیا انداز دیا۔ دیوان غالب اردو شاعری میں ایک نئے طرز احساس کا حامل مجموعہ ہے۔ وہ ایک مشکل پسند شاعر ہیں۔ ان کا انداز منفرد اور دوسرے تمام شعراء سے ممتاز ہے۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ایجاز و اختصار ہے۔ وہ اپنے غم دل کو ظرافت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، یعنی کہ ہلکی پھلکی ہنسی مذاق میں وہ اپنا غم بیان کر دیتے ہیں۔ آنسوؤں میں مسکرانا ان کی خاص خوبی ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز کی ایک لطیف سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان کا سوز انسانی زندگی کا حقیقی درد ہے۔ انہوں نے جدت طبع، ندرت خیال، فلسفیانہ سوچ اور ہماگیر شخصیت کی بنا پر اردو شاعری کو اس طرح نکھارا ہے کہ آنے والے شاعروں کو اپنی انفرادیت قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جتنے آئندہ آنے والے شعراء یا ان کے بعد کے زمانے کے آنے والے شعراء نے انہی کی بعض اوقات تقلید کی ہے، انہوں نے ایسے ایسے موضوع پر قلم اٹھایا ہے، ایسے ایسے خیالات بیان کیے ہیں کہ اب آئندہ شعراء کے لیے جو ہے وہ ان کو اپنی انفرادیت یا اپنی پہچان جو ہے وہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ غالب کی شاعری جو ہے وہ سب شعراء سے ہٹ کر ایک منفرد اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی شاعری اسالیب اور مضامین کے اعتبار سے رنگا رنگ ہے۔ انہوں نے دل کی کیفیات اور اپنے تجربات کو جس طرح غزل میں سمویا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ ان کے اشارے اور کنائے شعر کا لطف بڑھاتے ہیں، بیان کی شگفتگی اور صوفیانہ خیالات
خیالات کے اظہار میں بے تکلفی نے ان کے کلام کے شعری حسن میں اضافہ کیا ہے۔ ان کی شاعری اسی طرح صدرنگ ہے جس طرح ان کے دل کی حسرتیں ہیں، جس طرح ان کے دل کی خواہشیں، ارمان اور حسرتیں سینکڑوں رنگوں سے بھرپور ہیں، اسی طرح ان کی شاعری بھی ہمیں سینکڑوں رنگوں سے معمور جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ 15 فروری 1869 کو انتقال کر کے اور دہلی کی بستی نظام میں دفن ہوئے۔ تو چلیے چل کر آپ کے نصاب میں شامل ان کی بہت خوبصورت غزل کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کے معنی و مطالب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس موجود غزل علامہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل ان کے دیوان غالب سے ماخوذ ہے، دیوان غالب کا کلام ہے۔ یہاں پر دیوان غالب آپ کے سامنے اسد اللہ خان کا مجموعہ کلام ہے، دیوان ہے، اسی سے یہ غزل لی گئی ہے۔ تو چلیے چل کر پڑھتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: پھر مجھے دیدۂ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، کہ ایک بار پھر مجھے اپنے آنسو، دیدۂ تر کہتے ہیں، دیدۂ تر آنسو بھری آنکھیں، پرنم آنکھیں، ٹھیک ہے، اور تشنا جو کہتے ہیں پیاسے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیاس یا پیاسی فریاد، پھر مجھے تشنہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ دیکھیں کس خوبصورتی سے انہوں نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے کہ اوپر تر ہے یعنی کہ پانی بھری آنکھیں اور نیچے جو ہے پیاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے دل و جگر کی پیاس کا احساس ہوا، ان کی تشنگی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان کی پیاس بڑھ گئی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ ان کی پیاس تو صرف اور صرف میرے آنسو ہی بہا سکتے ہیں، یعنی کہ میرے آنسو، میری آنکھوں کا جو پانی ہے وہی میرے دل اور جگر کی جو پیاس ہے وہ دور کر سکتا ہے، ان کی جو فریاد ہے، ان کی تشنگی کی جو فریاد ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے کیا یاد آیا؟ مجھے اپنے آنسو آنکھوں کا جو پانی ہے وہ یاد آیا کہ ان کی جو آنسو کے جو پانی ہے وہی میرے دل و جگر کی جو پیاس ہے وہ بجھا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو شاعر کو محبوب کی روتی ہوئی آنکھیں بھی یاد آتی ہیں اور اس کے دل و جگر میں آہ فریاد کا جو طوفان اٹھتا ہے، اور محبوب کے آنسو کی یاد سے دل و جگر کی پیاس اتنی شدید ہے کہ وہ بھی ان کو ہر لمحہ یاد رہتی ہے۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، کہ تیرا آنا ہی میرے لیے قیامت تھا، تیرا جو ملن ہے، تیرا جو ملنا ہے وہی میرے لیے قیامت تھا، اور ایک دم سے جو ہے وہ تیرا جانے کا جو وقت ہے وہ مجھے یاد آ گیا، اور وہ بھی میرے لیے ایک دوسری قیامت سے کم نہیں۔ شاعر یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب کے آنے سے خوشی بھی ایک قیامت ہوتی ہے، لیکن جلد ہی اس نے جانے کا اعلان بھی کر دیا محبوب نے، جس سے مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن کیونکہ مجھے یاد آیا کہ یہ تو رخصت کا وقت ہے اور پھر نہ جانے کب ملاقات ہوگی، یا یہ کہ محبوب مجھ سے مل کر رخصت ہو گیا تو وہ ساتھ یا وہ جو گھڑی تھی وہ ایک قیامت تھی، وہ ایک قیامت تھی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جب تم سے بچھڑ رہے تھے وہ بھی مجھ پر ایک قیامت جیسی بھاری گھڑی تھی، میں وہ قیامت کا منظر ابھی تک نہیں بھلا سکتا۔ میرے محبوب، پھر تیری رخصت کا وقت یاد آیا، میں تمہاری یہ جدائی کیسے برداشت کروں گا کہ یہ قیامت کی گھڑیاں جو ہیں وہ بار بار مجھے تڑپاتی ہیں، اور تمہارا آنا بھی ایک قیامت ہے، اور یوں ہی تیرا چھوڑ کر جدائی دے کر چلے جانا بھی میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، زندگی یوں بھی گزر ہی رہی تھی، زندگی میں نشیب و فراز آ ہی رہے تھے، یہ مصیبتوں، پریشانیوں، مصائب و آلام سے بھرپور زندگی تو گزر ہی جاتی، لیکن کیا ہوا، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، کہ تیری جو راہ گزر ہے وہ راہ گزر جس سے تو رخصت ہوا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ راستہ جہاں پر محبوب کا کوچہ ہے، جہاں محبوب کی گلی ہے، وہ یاد آئی تو پھر سے جو ہے وہ زخم جو ہیں وہ ہرے ہو چکے ہیں۔
میں ایک حد تک جو ہے وہ محبوب کو شاعر کہتے ہیں کہ بھول چکا تھا، لیکن ایک دن یوں ہی وہ راہ یاد آ گئی جس راستے سے محبوب گزرا کرتا تھا، اور بس اس کے ساتھ محبوب اور ساری باتیں جو اس سے وابستہ ہیں وہ بھی یاد آ گئیں، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ زندگی یوں بھی مصائب و آلام سے پر تھی، معمور تھی، اور ایک یہ ہوا کہ تیرا جو راہ گزر تھا، تیری رخصت ہونے کا جو سفر تھا، وہ بھی جو راستہ تھا وہ بھی یاد آیا، تو زندگی اور دشوار ہو گئی۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا۔ رضواں آپ کو پتہ ہے جنت کا جو نگران ہے، جو داروغہ ہے، جو چوکیدار ہے، اس کا نام ہے خلد، یہاں جنت کے معنوں میں ہے۔ تو غالب بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا، کہ اگر مجھے جنت نصیب ہو بھی جاتی ہے تو جنت کی وہ رعنائیاں، جنت کی وہ خوبصورتیاں، جنت کی وہ دلکشی، جنت کی وہ آسائشیں، وہ نعمتیں میرے آگے ہیچ ہیں، میرے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر مجھے وہاں تیرا در یاد آ گیا، وہاں تیرا کوچہ یاد آ گیا، تو مجھے یہ کچھ بھی جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ خوشی نہیں دیں گی، اور یہ ہوگا کہ میں وہاں سے نکلنے کے لیے وہاں کے چوکیدار سے بحث و مباحثہ کروں گا، مذاکرہ کروں گا، اور یہ ہوگا کہ پھر وہاں کا جو جنت کا داروغہ ہے وہ کسی صورت میں بھی جنت سے مجھے نکلنے نہیں دے گا، اور یوں جو ہے اس سے میری جو ہے وہ انبن ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ کیونکہ شاعر جو ہے معشوق کو جو ہے وہ جنت کے نظارے بھی کوئی بھی اس کی دل کو راحت نہیں بخش سکتے جب تک کہ محبوب اس میں نہ ہو۔ محبوب اگر ساتھ ہو تو ایک خستہ حال جھونپڑی بھی اس کو جنت سے کم دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب محبت میں دیوانگی کی حالت اختیار کر لیتا ہے تو وہ صحراؤں اور ریگستانوں میں نکل جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے مجنوں جس کا اصل نام قیس تھا اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح لیلا کے پیچھے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے اگر انسان کے اندر ویرانی ہو، اگر انسان کے اندر مایوسی، غم و آلام سے بھرپور اس کا دل ہو، تو ہر جگہ اس کو ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ اگر دل کا موسم جو ہے وہ اس میں بہار نہیں ہے تو باہر بھی اس کو خزاں ہی نظر آئے گی۔ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کہ گھر میں بھی ویسی ہی ویرانی تھی۔ دشت تو دشت ہے، دشت تو صحرا ہے، ریگستان ہے، وہاں کی ویرانی تو روز اول سے آیا ہے، مگر ایک گھر جو آباد ہوتا ہے انسانوں سے، وہ کہتے ہیں کہ دشت کو دیکھ کر مجھے اپنا گھر یاد آ گیا، کہ یہی ویرانی تو میرے گھر میں بھی ہر جگہ بال بکھیرے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے اپنے جو ہے مایوسیوں نے اپنے جو ڈیرے جما رکھے ہیں۔ تو انسان جہاں بھی چلا جائے، یعنی کہ جگہ اور وقت کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے دل میں اگر پریشانی ہے، اس کے دل میں مایوسی ہے، تو اس کو ہر جگہ جو ہے وہ ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ اگلے مقطع کے شعر میں شاعر کہتے ہیں، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ مقطع کے شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں آپ نے ان کے نام کے ساتھ غالب کو بطور تخلص دیکھا، یہاں پر وہ اسد تخلص استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ان کی شاعری کی دور کا ابتدائی دور کا شعر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں اسد اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ غالب میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، کہ مجنوں جو کہ لیلا لیلا کرتا دیوانگی کی حالت میں صحرا میں ادھر سے ادھر جو ہے وہ
घूमता फिर रहा था और लोग उसको पत्थर मार रहे थे, लोग उसको जो है दीवाना समझकर उसको तंग कर रहे थे, उस पर संग उठा रहे थे। तो चूँकि शायर का मिज़ाज भी एक आशिकाना है, वो भी लड़कपन से ही, लड़कपन आपको पता है टीनेज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि 13 से 19 या 20 के दरमियान की जो उम्र है, तो कहते हैं कि मेरा भी मिज़ाज जो है वो बचपन से, लड़कपन से ही आशिकाना है, मैं भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही मजनू को मारने के लिए उसके लिए संग उठाया, पत्थर उठाया, तो मुझे अपना सर याद आ गया कि एक ना एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी किसी की मोहब्बत में पागल होकर, ज़हनी दबाव का शिकार होकर, ज़हनी तवाज़ुन खोकर इसी तरह सहराओं में और रेगिस्तानों में भटकता फिरूँ, तो लोग मुझ पर भी संग उठाएँगे, पत्थर उठाएँगे और मुझे भी मजनू की तरह जो है मेरे साथ भी वही हालात होंगे। तो मैंने यही सोचते हुए जो है वो पत्थर को फेंक दिया कि अपना सर याद आया कि मेरे साथ भी ऐसे हालात हो सकते हैं, तो मैं क्यों किसी मजनू, किसी दीवाने, किसी प्यार में पागल शख्स पर पत्थर उठाऊँ। तो यूँ ये हमारी जो ग़ज़ल है वो दीवाने ग़ालिब से माख़ूज़ थी। आपने इसका घर में 2 से 3 मरतबा मुताला करना है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि मिर्ज़ा ग़ालिब की ये ख़ूबसूरत ग़ज़ल, ये कलाम जो है आपको बहुत ख़ूबसूरती से समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद अगर आपको मानी और मतालिब को तक पहुँचने में कोई दिक्कत पेश आती है, तो आप मुताला करते हुए अपने पास लुग़त का इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जहाँ रहें खैरियत से रहें और दुआओं में शामिल रखें। शुक्रिया।